اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوکر بنا رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں حضرت عمر کی اور حسن حسین کی کہ معاذ اللہ وہ اس طرح سوچ رکھتے تھے حضرت عمر کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہ بخاری شریف ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بلند درجے کی کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ بازبان علی المرتضیٰ بلکہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی زبان سے، یہ سنیے 3671 نمبر یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ اس چیز کو حضور کی امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلت لابی، کہ میں نے اپنے ابا جان علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے بہترین کون ہے، افضل کون ہے؟ تو قال ابو بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے عرض کی پھر کون ہے؟ تو قال ثم عمر، آپ نے فرمایا وہ عمر ہے۔ اب دیکھا یہ حضرت محمد بن حنفیہ ابا جان سے پوچھ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں، اور محمد بن حنفیہ اس بات کو امت تک پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، اماموں کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کو ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تعلیمات ہے اہل بیت کی، علی المرتضیٰ کی، علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی۔ اور دیکھیے حضرت عمر کی شان بخاری شریف کے اندر ہی اس سے اگلی روایت ہے 3685 کے اندر، حضرت عمر کا اعمال نامہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی نگاہ میں کتنا عظیم ہے۔ جب حضرت عمر کفن کے اندر موجود تھے، چارپائی پہ آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے اور آپ نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کیا فرمایا؟ ما خلفت احدا احب الی، اے عمر تیرے بعد کوئی بھی تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں محبوب نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ ان القی اللہ بمثل اعمال منک، کہ میں تیرے جیسے اعمال لے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے شان عمر۔ لیکن جو گویے ہیں، جو بھانڈ ہیں، جن کے نزدیک نعت خوانی صرف سر کا نام ہے، راگنی کا نام ہے، جس کے اندر نہ کوئی جناب عقیدے کا لحاظ ہے، نہ قرآن کا لحاظ ہے، نہ شریعت کا لحاظ ہے، نہ اہل بیت کی جو سیرت ان کی تعلیمات ہے ان کی پابندی کا لحاظ ہے، اس بیچارے کو کیا خبر ہے کہ اس عمر کی شان کیا ہے اور مولا علی کا فرمان کیا اور اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ عقیدہ کہ ابو بکر عمر افضل ہیں، مولا علی شیر خدا اس وقت چونکہ یہ فتنہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا تھا، تو مولا علی نے اسی وقت اس کا قلع کما کیا اور فرمایا خبردار۔ یہ فضائل الصحابہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، خبردار جو بندہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، مفتری کی سزا دوں گا۔ یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے مولا علی کی نگاہ کے اندر کہ ابو بکر عمر کو حضرت علی سے افضل سمجھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جو بندہ علی المرتضیٰ کو افضل سمجھتا ہے اس کے لیے پھر لازمی ہو جاتا ہے اس کے عقیدے کے لیے کہ وہ ابو بکر عمر کو پھر غلط مانے کہ بھئی افضل علی ہے، ابو بکر عمر کا تو حق ہی نہیں تھا خلافت کا، وہ خلافت لے گئے، انہوں نے خلافت چھین لی، پھر یہ رستہ کھلتا ہے۔ تو مولا علی جانتے تھے، اسی وجہ سے پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جس لحاظ سے ان کی شان ہے اس لحاظ سے انہیں خلافت ملی، کہ جو بندہ نیچے سے فضیلت شروع کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ رافضی ہوگا، وہ نہیں تو اس کی اگلی نسلیں رافضی ہوں گی۔ اس وجہ سے مولا علی اس کو واجبی اور فرضی عقیدہ سمجھتے، ڈنڈے کے ساتھ یہ منواتے تھے کہ خبردار کوئی بندہ مجھے افضل نہ سمجھے۔ تو نعت خوانوں کو یہ چاہیے، اگر واقعی ان کے دل میں سچی محبت ہے حضرت علی کی، اہل بیت کی، تو پھر اتنا اگر حوصلہ ہے تو کھل کے بیان کیا کرے نا کہ بھئی ہمارا عقیدہ وہی اہل سنت والا کہ ابو بکر عمر کی شان مولا علی سے افضل ہے۔ کیا کسی نعت خوان کے منہ سے یہ بات نکل سکتی ہے؟ کسی شاعر کے قلم سے یہ بات نکل سکتی ہے؟ اگر کس کی ہمت ہے تو وہ بتائے، اگر نہیں جرت کر سکتا تو سمجھے کہ میں نام کا سنی ہوں اور میرے اندر کچھ نظریات دوسرے ہیں۔ تو اس وجہ سے کر کے حضرات محترم یہ دیکھیے